السلام علیکم۔ میرا نام شازیہ جمال ہے۔ آج میرا اسلامیات کا دوسرا لیکچر ہے۔ آج میں جس سبق کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ ہے صبر و تحمل۔ صفحہ نمبر 18۔ صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تکالیف برداشت کرنا، کسی بات پر ثابت قدم رہنا۔ قرآن پاک سے صبر کے جو معنی معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر حال میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، مشکلات کا دلیری اور بہادری سے سامنا کرنا، اور اسلام اور ملک کو درپیش خطرات کا جواں مردی سے مقابلہ کرنا۔ یعنی کہ اگر ہمیں زندگی میں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو ہمیں ان ساری مشکلات کو بہت صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان صبر کا صلہ بھی دیتے ہیں۔ صبر کے معنی ہیں کہ ایمان اور نیکی پر قائم رہنا اور ان کے پھیلانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوششیں کرنا۔ اب صبر سے متعلق قرآنی تعلیمات ہیں۔ قرآن پاک نے صبر کا بیان بہت اچھے انداز میں کیا ہے۔ ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ ترجمہ: اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دیجیے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم انسانوں کو کیسے آزمائیں گے، ہم ان کو کسی نہ کسی چیز سے خوف دیں گے۔ چھوٹی سی مثال ہے، خوف جب کبھی بارش بہت زیادہ برستی ہے تو طوفان آتا ہے تو ہم لوگ بجلی کی کڑک سے ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر بھوک سے، غربت سے، مالوں سے، مال کے کسی کے پاس کم پیسہ ہے، کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے، پھر جانوں سے، پھر کبھی ہمارا کوئی بہت پیارا ہوتا ہے جو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور خوشخبری دیجیے، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ خوشخبری دو ان کو کہ جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بھلا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ تمام آزمائشوں اور مشکلات میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اس سے گلے شکوے نہ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے گا، حوصلہ دے گا، اور پھر ہم اللہ سے گلے شکوے بھی نہیں کرتے، تو یہ ساری چیزیں صبر کہلاتی ہیں۔ اب ایک دوسری آیت میں ہے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ ترجمہ: صبر کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اب اگلا پوائنٹ ہے ہمارا مایوس نہ ہونا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، مگر اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز دیتے ہیں، مگر ہر چیز کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کے باوجود بھی اگر انسان کسی معاملے میں ناکام رہتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اسے خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ بندہ اگر نا امید ہو تو اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی محنت کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ وقتی ناکامی کو اپنے مستقبل کے لیے کامیابی کا زینہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو وقتی ناکامی ہے وہ ہماری کامیابی کی سیڑھی ہے۔ اب اترائی نہیں، یہ بھی صبر ہے کہ انسان خوشی اور خوشحالی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ بسا اوقات لوگ خوشی اور خوشحالی میں قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اب آپ لوگ صفحہ نمبر 19 پہ آ جائیں۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں اور فخر و غرور کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ہر حالت میں، خواہ وہ خوشی کی ہو یا پریشانی اور تکلیف کی، صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہمیں اس میں فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو فخر کرنا پسند نہیں ہے، اللہ کو غرور کرنا پسند نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر حالت میں، خوشی کی حالت میں ہو یا کسی حالت میں بھی ہو، کوئی پریشانی میں ہو
تو ہمیں اس تکلیف کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے۔ تحمل کا لفظ اکثر و بیشتر صبر کے ساتھ استعمال ہوتا رہتا ہے، یعنی جہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے وہاں ہمیں تحمل سے پیش بھی آنا چاہیے۔ تحمل کے معنی ہے برداشت کرنا۔ برداشت کرنا یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف، گستاخی اور ضرر کو برداشت کرنا۔ زندگی میں پیش آنے والے معاملات۔ تحمل کے معنی ہے برداشت کرنا یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف، گستاخی اور ضرر کو برداشت کرنا۔ زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات کو مردانہ وار مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا، یہ تحمل کہلاتا ہے۔ صبر کے بارے میں بھی صبر، کسی بھی مشکل میں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور تحمل کہ ہمارے اندر برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مصیبت اور مشکل میں صبر و تحمل سے ہی کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ایک اہم کام یہ لگایا کہ وہ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا کام 23 سال کے عرصے میں پورا کیا۔ اب اس کام کی تکمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بہت زیادہ تکالیف سے دوچار ہوئے۔ اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ شعیب ابی طالب کے مکاتب میں 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو، پیروکار کو مختلف قسم کی تکالیف، جو آپ کے ماننے والے تھے ان سب کو مختلف قسم کی تکالیف، فاقہ کشی یعنی بھوک کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں دین کی تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح کسی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے۔ میں نے یہ پہلے لیکچر میں بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پچھلا میں نے آپ کو سیرت طیبہ کے متعلق بتایا تھا، اس میں بھی میں نے مثال دی تھی آپ لوگوں کی۔ اب یہاں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش بھی کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ان کافروں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کہ آپ دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے بدر و حنین اور عہد و عذاب میں دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا کہ آپ نے جتنے بھی غزوات میں شرکت کی اس میں آپ نے دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے ان تمام تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف کو، مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کر کے آگے بڑھیں، کیونکہ اگر ہم کسی بھی مصیبت کو صبر و تحمل سے برداشت کریں گے تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے گی۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی مشق کی طرف۔ تو صفحہ نمبر 20 ہے ہمارا، اس پہ مختصر جواب دیں جو ایک جملے سے زیادہ نہ ہو۔ اب اس میں سوال نمبر 1 پہلا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ایک صابر انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 18 پہ ہمارے پاس ہے۔ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ہمارا اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، تحمل کے معنی بیان کریں۔ اس کا جواب ہمارے پاس صفحہ نمبر 19 میں ہے۔ آپ اس کی جگہ جو ہے نا کاٹ کے لکھتے ہیں تحمل۔ تحمل کے معنی ہے برداشت کرنا، یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف، گستاخی
اور ضرر کو برداشت کرنا، زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا۔ سوال نمبر 3 ہے، ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل کے وقت کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اس کا ہمارے پاس اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 19 پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ مصیبت اور مشکل میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 3 کا جواب ہے ہمارے پاس۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے کیا اہم کام لگایا؟ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ایک اہم کام یہ لگایا کہ وہ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ سوال نمبر 4 ہے 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور قرآن کی دعوت کا کام کتنے عرصہ میں مکمل کیا؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس اسی سوال کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کتنے کی جگہ ہم لکھیں گے 23 سال، تو اس کا جواب بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور قرآن کی دعوت کا کام 23 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، آخری سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دام مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ تو ہم کس کی جگہ کاٹ کے غزوہ احد لکھیں گے، تو ہم اس کا جواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دام مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ اب خالی جگہ پر کریں۔ صبر کے ڈیش ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 2، قرآن پاک نے ڈیش کا بیان بہت اچھے انداز میں کیا ہے۔ قرآن پاک نے صبر کا بیان بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ تمام آزمائشوں میں، نمبر 3 پہ ہے، تمام آزمائشوں میں اپنے آپ کو ڈیش کے سپرد کر دینا چاہیے، تمام آزمائشوں میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ نمبر 4، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ڈیش والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے۔ نمبر 5، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ اس مصیبت میں صبر سے کام لیتے ہیں، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مصیبت میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔